किसी بھی مشن کی کامیابی کا انحصار اس کی تیاری پر ہوتا ہے۔ اس تجزیے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مؤثر آؤٹ ریچ ٹیم بنانے کے لیے کیا کچھ درکار ہوتا ہے، اور یہ جانیں گے کہ کس طرح چند بنیادی اصولوں کو اپنا کر ایک عام سی کوشش کو ایک غیر معمولی کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ سفر 5 اہم مراحل سے گزرے گا۔ ہم فرد کی ذاتی تیاری سے شروع کریں گے، پھر ثقافت کو سمجھنے کی طرف بڑھیں گے، عملی مہارتیں سیکھیں گے، ایک مضبوط ٹیم بنائیں گے، اور آخر میں سیفٹی اور لاجسٹکس کے ٹھوس منصوبے پر بات ختم کریں گے۔ تو آئیے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں۔ جانتے ہیں، کسی بھی مضبوط عمارت کی طرح ایک کامیاب مشن کی بنیاد بھی اندر سے رکھی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا پڑاؤ اندرونی تیاری ہے، یعنی دل اور دماغ کو اس کام کے لیے تیار کرنا جو آگے آنے والا ہے۔ اور یہ تیاری 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، دعا کے ذریعے اپنے مقصد کو واضح کرنا۔ دوسرا، اس مشن کی گہری سمجھ حاصل کرنا تاکہ کیوں کا جواب مل سکے۔ اور تیسرا، دوسروں کی کامیابی کی کہانیوں سے حوصلہ اور ایمان حاصل کرنا۔ یہ تینوں مل کر ایک مضبوط روحانی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، جب اندرونی بنیاد مضبوط ہو جائے تو اگلا قدم باہر کی دنیا کو سمجھنا ہے۔ اب ہم اپنی توجہ اس ثقافت اور ان لوگوں پر مرکوز کریں گے جن کی خدمت مقصود ہے، تاکہ فاصلوں کو کم کیا جا سکے۔ مؤثر رابطے کا پہلا اصول ہے تحقیق۔ وہاں کے لوگوں کے عقائد، ان کی ضروریات اور یہاں تک کہ ان کی زبان میں سلام دعا کے بنیادی الفاظ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس تحقیق کے بغیر اچھے ارادے بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ احترام صرف ایک احساس کا نام نہیں بلکہ یہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح لباس پہننے سے لے کر مقامی کھانے کو عزت دینے تک یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہی بھروسے کی بنیاد بنتے ہیں۔ اندرونی تیاری اور ثقافتی سمجھ کے بعد اب وقت ہے علم کو عمل میں بدلنے کا۔ یہاں ہم ان عملی مہارتوں پر توجہ دیں گے جو مؤثر ابلاغ کے لیے ضروری ہیں۔ یہاں ایک بالکل واضح راستہ نظر آتا ہے۔ سفر کا آغاز باقاعدہ تربیت سے ہوتا ہے، پھر ذاتی تجربات کو بانٹنے کی مشق کی جاتی ہے، اور آخر میں ان مہارتوں کو حقیقی زندگی میں استعمال کر کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سیکھنے، مشق کرنے اور عمل کرنے کا ایک مکمل دائرہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ایک فرد چاہے کتنا ہی تیار کیوں نہ ہو، اصل طاقت ٹیم میں ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مختلف افراد مل کر ایک مضبوط اور متحد ٹیم بناتے ہیں، جس کی بنیاد مشترکہ ذمہ داری پر ہوتی ہے۔ ایک اچھا لیڈر صرف ہدایات نہیں دیتا، وہ ذمہ داریاں تقسیم کرتا ہے، ٹیم کے ہر رکن کی خوبیوں کو سمجھتا ہے اور ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی کھل کر بات ہو سکے۔ جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے، کام کو اہم شعبوں جیسے عبادت، مالیات اور لاجسٹکس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف ہر کام احسن طریقے سے ہوتا ہے بلکہ یہ بھی یقینی بنتا ہے کہ سارا بوجھ کسی ایک شخص پر نہ آئے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے اہم حصے پر، حفاظت اور لاجسٹکس۔ یہ وہ حفاظتی ڈھانچہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹیم غیر متوقع حالات کے لیے بھی پوری طرح تیار ہو۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر ٹیم کو روانہ ہونے سے پہلے خود سے پوچھنا اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو ہمارا پلان کیا ہے؟ ایک اچھی ٹیم امید پر نہیں بلکہ منصوبے پر انحصار کرتی ہے۔ اس لیے 3 بنیادی ہنگامی منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی رکن بچھڑ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اگر علاقے کو خالی کرنا پڑے تو کیسے کرنا ہے؟ اور قدرتی آفات کی صورت میں کیا حکمت عملی اپنانی ہے؟ منصوبوں کے ساتھ ساتھ معلومات بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر رکن کی پاسپورٹ، ایمرجنسی رابطہ اور انشورنس جیسی اہم معلومات کو محفوظ رکھے۔ ہنگامی صورتحال میں یہ معلومات زندگی بچا سکتی ہیں۔ تو آخر میں تیاری کا یہ پورا سفر ان 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلی ہے اندرونی بنیاد، یعنی دل اور دماغ کی تیاری۔ دوسری ہے بیرونی رسائی، یعنی عمل اور الفاظ۔ اور تیسری ہے اجتماعی طاقت، جو ٹیم اور لاجسٹکس سے بنتی ہے۔ یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ تینوں ستون اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن اگر کسی ایک کو سب سے اہم بنیاد کے طور پر چننا پڑے تو وہ کون سا ہوگا؟ اصل کامیابی کا راز کس ستون میں پوشیدہ ہے؟